السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک چینل سے جڑے نہیں ہیں، ملک کی اور دنیا کی سچی خبریں بے باک بے خوف انداز میں دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل سے جڑ جائیں۔ نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتی رائٹ سائڈ میں ایک گھنٹی بن کر آئے گی، بیل، اسے بھی ٹچ کر دیں، اور بیل کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، جس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، اسکرین پر چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، ایسے ہی گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم کا نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ پلیز آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ بے باک چینل باقی رہے، ترقی کرے، مضبوط ہو، ظلم و ناانصافی کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں یہ چینل کام کریں اور ہم بولیں، تو پلیز چینل کو چلانے کے لیے ایک بڑی ٹیم اور بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بینک کے تھرو یا پھر گوگل پے، فون پے کے ذریعے سے آپ چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ ضرور کیجئے۔ جی ناظرین، آج میں اپنے اسٹوڈیو میں حاضر ہو چکا ہوں۔ 1 تاریخ کو میرا بچہ دواخانے میں ایڈمٹ ہوا تھا اور 22 تاریخ کو آخر میرے بیٹے محمد فرحان کا انتقال ہو گیا۔ آج 25 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ میں اپنی اسٹوڈیو میں بڑے مضبوطی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ میں اپنے اسٹوڈیو میں حاضر ہو چکا ہوں، اور آج جمعہ کا دن ہے۔ رات میں بیان بھی ہوتا ہے 9:30 بجے۔ انشاءاللہ آج بھی بڑا اہم بیان ہوگا رات کو 9:30 بجے۔ آپ جڑ جائیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اس بیان کو دیکھیں۔ اور آج کے بیان کا عنوان ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیسے صبر کرنا چاہیے، کب صبر کرنا چاہیے، کیسی کیسی آزمائشیں انسان پر آتی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی اولادوں کو اللہ نے لیا ہے اور بڑے بڑے امتحان لیا ہے۔ خود ہمارے نبی کے بیٹے دنیا سے گئے ہیں، اور بہت سارے واقعات انشاءاللہ رات میں سناؤں گا، اور اس کے ذریعے سے میں آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے اور مرضی خداوندی پر راضی رہنے کی عادت، اور یوں سمجھیے کہ پیمانہ ہمارا ہونا چاہیے کہ میرے مولا تو جس بات پر راضی، ہم بھی اس بات پر راضی۔ تو انشاءاللہ رات کا بڑا اہم بیان ہوگا ان اللہ مع الصابرین، 9:30 بجے بھارت کے، انڈیا کے وقت کے اعتبار سے شروع ہوگا۔ آپ بھی سنیں، اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ پورا بیان ضرور سنیں۔ آئی ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، 200 سے زائد ملک کے، بھارت کے 200 سے زیادہ رائٹرز، ادیب، مصنفین، مورخین، فنکار اور ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے ذریعے سے کے لیے کام کرنے والے بڑے بڑے لوگوں نے، صرف مسلمان نہیں بلکہ بڑی تعداد میں ملک کے اچھے ہندو بھائی، انصاف پسند ہندو بھائی، جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں عرفان حبیب بھی ہے، رومیلا تھاپر بھی ہے، ارونا رائے بھی ہے، اروندھتی رائے بھی ہے، میدھا پاٹکر بھی ہے، میرا نائر بھی ہے، رام چندر گوہا بھی ہے، راج موہن گاندھی بھی ہے، نوم چومسکی بھی ہے، امیتاؤ اپنے میرا نائر، عرفان حبیب بھی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ملک کے تقریباً 200 سے زائد رائٹرز، قلمکار، مصنفین، محققین، ادباء، شعراء نے ملک کی حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ بے شرمی چھوڑیں، اور عمر خالد جو ایک اسٹوڈنٹس ہے، ایک پڑھنے والے ہیں، ایک ایکٹیوسٹ ہے، ظلم اور ظالموں کے خلاف جمہوری طریقے سے آواز اٹھانے والے ہیں، ان تمام لوگوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ عمر خالد کو فوراً رہا کیا جائے، اور یہ بھی کہا ہے کہ عمر خالد سمیت دلی کے فسادات میں جتنے لوگوں پر جھوٹے مقدمات کر کے انہیں پھنسایا گیا ہے، ان تمام لوگوں پر سے جھوٹے مقدمات ہٹائے جائیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ عمر خالد کی 22 اکتوبر تک عدالتی حراست
جی ہاں، اعلان کیا گیا ہے، عدالتی حراست میں دیا گیا عمر خالد کو، اور ان کے والد محترم جناب قاسم رسول الیاس صاحب، ان کی والدہ محترمہ امی جان اور بہن، ان تینوں کو ملاقات کی اجازت دی گئی ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے فروری میں شمال مشرقی دلی میں ہوئے فرقہ وارانہ تشدد فسادات سے متعلق معاملے میں انسداد دہشت گردی قانون غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ کے تحت عمر خالد کو گرفتار کیا اور 22 اکتوبر تک عدالتی حراست میں بھیج دیا ہے۔ ناظرین، پوری طریقے سے اب یہ سرکار کسان دشمن بن کر بھی سامنے آ چکی ہے، اور کسان بھی اس بات کو جان چکا ہے کہ کس طریقے سے کسانوں کی زمینیں بھی کارپوریٹ گھرانوں کے قبضے میں دینے کی تیاریاں، کئی کمپنیاں تو بیچ دیے محترم نریندر جی مودی نے، اب کسانوں کی زمینیں، ملک کی زمینیں بھی بیچنے کی تیاری میں ہیں۔ آخر کسان تل ملا گیا ہے اور اب روڈ پر آ چکا ہے۔ ہریانہ، پنجاب میں کسانوں نے ریل روکو تحریک بھی چلائی ہے، 14 ٹرینیں منسوخ کر دی گئی، کینسل کر دی گئی۔ جی ہاں، زرعی بل کے خلاف آج ریاست گیر بند کا اعلان کیا گیا۔ فیروز پور پنجاب کے کسانوں نے 3 اہم زرعی بلوں کے خلاف احتجاج آندولن تیز کر دیا۔ جمعرات سے کسانوں نے ریاست میں 3 روزہ ریل روکو مہم شروع کر دی ہے۔ امرتسر، فیروز پور اضلاع میں کسانوں نے ریلوے ٹریک پر بیٹھ کر دھرنا دیا، سو کر دھرنا دیا، جس کے سبب دلی سے آنے والی اور دلی کو جانے والی ٹرینیں متاثر ہوئی۔ کسانوں نے 25 ستمبر یعنی جمعہ کو ریاست گیر بند کا اعلان بھی کیا ہے، جس کے پیش نظر فیروز پور ریلوے ڈویژن نے 14 ٹرینوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایسے ہی ریاست مہاراشٹر کے بلڈانا میں بھی زوردار انداز میں کسانوں نے انوکھے طریقے سے احتجاج کیا۔ بلڈانا میں کسانوں نے خود کو زمین میں گاڑ دیا، دفن کر دیا، اور خود کو زمین میں دفن کر کے انوکھے انداز میں آندولن کیا۔ لیکن لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی بے شرم سرکار ہے، اتنی موٹے گینڈے کی چمڑی والی سرکار ہے کہ تم مر جاؤ، ریل کی پٹریوں پر سو جاؤ، سمندروں میں کود جاؤ، بلڈنگوں پر سے آتما ہتیا کر لو، مگر یہ بے شرم سرکار دشمن بن کر ثابت ہوئی ہے کسانوں کی۔ یہ شاید کسانوں کے کسی آندولن پر دھیان نہیں دے گی، لیکن کسانوں نے بھی قسم کھایا ہے کہ ان بے شرموں کو ہم شرم دلانے کی کوشش کریں گے، یا تو پھر 2024 تو آ ہی رہا ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے بھیونڈی شہر کی جیلانی بلڈنگ کا جو واقعہ ہوا ہے، بڑا دردناک واقعہ ہوا ہے، اور اب مرنے والوں کی تعداد 40 سے اوپر پہنچ گئی ہے۔ حادثے میں 52 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ بھیونڈی کے علاقے دھامنکر ناکہ میں پٹیل کمپاؤنڈ میں عمارت کے حادثے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 52 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ دیر شام تک حادثے کے مہلوکین کے نعشوں کو ملبے سے نکالنے کا کام جاری ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ناظرین کہ ایسے ہی علاقہ کوکن، مہاراشٹر کے کوکن میں مہاڑ میں بھی ایک شاید طارق نامی بلڈنگ کا واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی کئی لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ تو ان واقعات نے لوگوں کے دلوں کو دہلا دیا ہے۔ جی ہاں، چھوٹے بچوں کی لاش کو دیکھ کر بچوں کے رشتہ داروں کو میں غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ فاطمہ ببو سراج 2 سال، فوزیہ زبیر 5 سال، اقصیٰ محمد عابد انصاری 14 سال، محمد دانش 11 سال، فائزہ زبیر قریشی 8 سال، شبنم 12 سال، حسنین 3 سال، عارفہ 3 سال، زید 5 سال، جنید جابر علی 1.5 سال، یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہوا ہے۔ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور یہ تو معصوم بچے ہیں، یہ تو جنتی بچے ہیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل اللہ نصیب فرمائے۔ میرے لیے بھی آپ دعائیں کریں، خاص طور سے میری گھر والی کے لیے بھی دعائیں کریں کہ تین میرے بچے دنیا سے گئے ہیں، تینوں لڑکوں کا انتقال ہو گیا ہے، اب کوئی لڑکا میرا نہیں ہے، بس ایک لڑکی ہے۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم دونوں کو بھی اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی اللہ صبر جمیل نصیب فرمائیں۔ ناظرین، بہار الیکشن اس وقت سامنے آ چکا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اب وہاں کورونا بھی ختم ہو گیا ہے اور الیکشن کی گہما گہمی شروع ہے، بھاگ دوڑ شروع ہے، پارٹیوں کی ریلیاں، پرچار سبھائیں شروع ہے۔ بہار اسمبلی میں الیکشن میں مسلمانوں کو آبادی کے اعتبار سے ٹکٹ دینے کی مانگ بھی کی جا رہی، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ پارٹیاں صرف مسلمانوں کو لالی پاپ دیتی ہے، مائنورٹیز کو لالی پاپ دیتی ہے، ان کے آبادی کے اعتبار سے ان کو ٹکٹ
نہیں دیا جاتا، مگر ان کی بھیک کے بغیر، ان کے ووٹ کے بغیر ان کی سرکاری بھی نہیں بنتی. اب یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. تو خیر بہار اسمبلی الیکشن 2020 کی تیاریاں بڑی زور سے ہے. وہیں پر بڑی خبر یہ بھی آئی ہے، جے ڈی یو نے یہ کہا ہے کہ تیجسوی کے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے مہا گٹھ بندھن ٹوٹنے کے دہانے پر آ چکا ہے. وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بہار اسمبلی الیکشن میں 17% مسلمانوں کی آبادی ہے. اس اسمبلی انتخابات قریب دیکھ کر سیاسی پارٹیوں کے لیڈر، مسلم تنظیموں نے مسلمانوں کو آبادی کے اعتبار سے ٹکٹ دینے کی مانگ کی ہے. ناظرین اس وقت مغربی بنگال کی دو بڑی خبریں میری نگاہوں کے سامنے ہے. پہلی خبر تو یہ ہے کہ کولکاتہ میں میٹرو ٹرین کی تعداد بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے. جی ہاں، کلکتہ میٹرو اتھارٹی مسافروں کی مانگ کے پیش نظر شام میں 30 منٹ کے وقت کا اضافہ کر سکتی ہے. وہیں پر دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ مغربی بنگال کی ممتا دیدی کی حکومت اور ممتا دیدی کی گھیرا بندی کرنے کی کوششیں بی جے پی نے تیز کر دی ہے، اور جلدی ہی مرکزی وزراء منتریوں کی ریلیوں کا بنگال میں انعقاد کیا جائے گا. مغربی بنگال میں آنے والے سال اسمبلی کے الیکشن کے پیش نظر اگلے چند مہینے میں بی جے پی انتخابی مہم، پرچار ریلیاں، الیکشن کی تیاریاں ریاست بھر میں ریلیوں کے ذریعے سے کرنے کا بی جے پی نے فیصلہ کیا ہے، اور ممتا دیدی کو گھیرنے کی کوششیں کر رہی ہے. یہ خبر آنے کے بعد میں صرف مغربی بنگال ہی نہیں بلکہ بھارت کے لوگ بی جے پی پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی تو حکومت گرا دینا چاہیے تھا، مگر یہاں پر جلدی ہی الیکشن آنے والا تھا، اس لیے یہاں پر حکومت گرانے کی کوششیں نہیں کی، ورنہ کورونا بڑھ رہا تھا پھر بھی مدھیہ پردیش میں اور راجستھان میں پوری جان جوخم میں ڈال کر پورے ملک کو کورونا میں ڈال دیا. مگر وہاں پر مدھیہ پردیش اور راجستھان میں حکومتیں گرانے کے لیے بھاجپا نے بڑی محنتیں کی ہے، اور بھاجپا پر اب یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ جہاں جس اسٹیٹ میں بھاجپا کی حکومت نہیں ہے وہاں بھاجپا مدد بھی نہیں کر رہی ہے لوگوں کی، لیکن بڑی بے شرمی کے ساتھ اب ممتا دیدی کے گھیرا بندی کرنے کی بھاجپا کے منتری کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب گھیرا بندی کرنے کی کوشش کرے گی تو بنگال والے چھوڑیں گے نہیں. تھو تو ابھی بھی کر رہے ہیں، جب گھیرا بندی کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کئی انہی کا گھیرا بندی نہ کر لیں. ناظرین کووڈ سینٹر کی کئی خبریں بڑی لاپرواہی کی نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. لاشوں کی بدل جانا، مسلمان کی لاش ہندوؤں کو دے دینا، ہندو کی لاش مسلمانوں کو دے دینا، یہ واقعہ تو خود ہمارے اپنے ضلع جلگاؤں میں پیش آیا اور بھی کئی جگہوں پر پیش آئے ہیں. خیر لاپرواہیوں کے واقعات بہت سامنے آ رہے ہیں. ابھی اس وقت میری نگاہوں کے سامنے بڑی خبر ہے، ریاست مہاراشٹر کے پونے شہر کے کووڈ-19 کے اسپتال سے خبر آئی ہے کہ وہاں ایک مہیلا مریض لاپتہ ہو گئی کووڈ سینٹر سے. آخر گھر والوں نے آندولن کیا، دھرنا دیا. جی ہاں، پونے میونسپل کارپوریشن کا کہنا ہے کہ اس مہیلا کو 5 ستمبر کو اسپتال سے فارغ کیا گیا تھا، یعنی ڈسچارج کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے کنبے کے افراد نے یہاں شیواجی نگر پولیس اسٹیشن میں اس کے گم ہونے کی شکایت درج کروائی ہے. خاتون کی والدہ نے نامہ نگاروں کو، پترکاروں کو بتایا کہ خاتون کے وائرس انفیکشن کی تصدیق ہونے کے بعد انہیں 29 اگست کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا. اسپتال پونے کے انجینئرنگ کالج آف گراؤنڈ میں واقع ہے. خاتون کی ماں نے یہ بھی بتایا کہ میں اگلے دن اس سے ملنے آئی تھی، لیکن جب اسپتال کے عملے نے مجھے بتایا کہ مریض وارڈ کے اندر ہے اور سلامت ہے، مجھے کہا گیا کہ آپ پریشان نہ ہو اور 15 دن بعد آئیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کووڈ سینٹر سے ہمارے مریض کی لاش، اب ہمارا مریض ہی لاپتہ ہے. آئیے ناظرین بات کر لیتے ہیں کورونا کی اپڈیٹ کو لے کر. جی ہاں، فی الحال اچھی خبر تو لگ رہی ہے، لیکن کیا معاملہ ہے یہ تو سچ تو اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ سچ تو صرف خدا جانتا ہے. جی ہاں، گیم بھی بڑے بڑے ہو رہے ہیں. تو خیر اچھی خبر ہے کہ کورونا کے کیسز میں مسلسل اب کمی آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. مریضوں کی مجموعی تعداد 9,66,000 کا آنکڑا پار کر چکی ہے، لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ان معاملات میں یوں سمجھے کہ 1995 کے قریب دلی میں کمی واقع ہوئی ہے، جس سے مریضوں کی کل تعداد اب 9,66,382 کے قریب رہ گئی ہے. تو خیر یہ ایک اچھی خبر ہے دلی کے تعلق سے. لیکن وہیں پر کورونا کی ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ چنئی میں اداکار سے پولیٹیکل نیتا بننے والے، سیاستداں بننے والے ڈی ایم ڈی کے بانی وجے کانت بھی کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں اور انہیں ایک پرائیویٹ اسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا ہے.
वहीं पर रियासत महाराष्ट्र के थाने से ये भी खबर आई है कि महाराष्ट्र रियासत के शहरी तरक्कियात और थाने जिला के निगरां वजीर एकनाथ शिंदे भी कोरोना मर्ज से मुतासिर हुए हैं। और कर्नाटक बेंगलुरु से यह खबर आई है कि वजीर ममलिकत बराए रेलवेज की आखिरी रस्म दिल्ली में अदा की गई। कोरोना के वजह से उनकी लाश, उनकी बॉडी जसद खाकी उनके आबाई वतन, आबाई शहर नहीं भेजा जा सका। मुल्क के प्रेसिडेंट और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि पेश की है। जी हाँ, सुरेश अंगाड़ी जिनका नाम है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें मरकजी काबीना में भी शामिल किया था। नाज़रीन, इस वक्त रियासत गुजरात के मशहूर शहर सूरत से बड़ी खबर हमारे वहाँ के रिपोर्टर शाह अब्दुल हमीद ने भेजी है कि सूरत में NOGC के प्लांट में भयानक आग लगी। जी हाँ, ज़बरदस्त धमाकों की आवाज़, 3 ज़बरदस्त धमाकों की आवाज़ कई किलोमीटर तक दूर तक सुनाई दी गई, मगर खुदा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गुज़िश्ता कल सुबह सवेरे 3 ज़बरदस्त धमाके हुए, जिसके बाद आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। उस हादसे में पाइपलाइन और कुछ आलात को नुकसान पहुंचा है। खुशकिस्मती ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कलेक्टर धवल पटेल साहब ने बताया कि सुबह तकरीबन 3 बजे 3 धमाकों के बाद आग भड़क उठी। इसकी वजह से ऑन साइट इमरजेंसी जाहिर कर दी गई। आग पर काबू पाने का अमल भी शुरू हो गया था। धमाका इतना जोरदार था कि लोगों ने बताया कि कई किलोमीटर तक उस धमाके की आवाज सुनाई दी गई। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लांट है जहां पर यह हादसा हुआ, 640 हेक्टर जमीन पर फैला ये बड़ा प्लांट है। मुंबई से 240 किलोमीटर लंबी समंदरी पाइपलाइन के जरिए खाम तेल यहां लाया जाता है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है, हंसी भी आ रही है इस खबर को सुनाते हुए। वो आपने कहावत सुनी होगी, कोतवाल को डांटे, ऐसी कुछ तो भी कहावत है। आपको अगर याद होगी तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता देना कौन सी कहावत है कि कोतवाल को डांटे, अगला उसका जुमला है, पहला मुझे याद नहीं आ पा रहा है शायद। तो ऐसी ही कहावत इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है कि जो सरकार, मौजूदा सरकार सबसे बड़ी दुश्मन सरकार बनकर आई है, किसानों की विरोधी सरकार बनकर आई है, उसी के एक मंत्री, CM मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस किसान मुखालिफ है। जी हाँ, नुकसान अभी आप पहुंचा रहे हैं, आपकी सरकार पहुंचा रही है किसानों को, और आप बड़ी साजोकी से कह रहे हैं कि कांग्रेस किसान विरोधी सरकार है। खैर, लोग किसान इतने नाराज है कि आपको जूते मार रहे हैं, आपकी तस्वीरों पर चप्पलें मार रहे हैं और धरने आंदोलन कर रहे हैं। अब इसी वक्त मेरी निगाहों के सामने खबर है कि राजस्थान में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने किसान जद्दोजहद को ऑर्डिनेंस कमेटी और दीगर तंजीमों के जरिए पार्लियामेंट में मंजूर शुदा ज़रई बिल के खिलाफ मुनक़िद भारत बंद की हिमायत की है। यानी आपकी जुल्म की वजह से अब भारत बंद का लोग ऐलान कर रहे हैं और भारत बंद में OFPAI भी शामिल होगी। यानी अब चारों तरफ से किसान आपके विरोध में उतर गए हैं, रास्तों पर उतर गए हैं, पटरियों पर लेट गए हैं, जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं, और आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस किसान मुखालिफ सरकार है। सरकार आपकी बनी हुई है, आपको चाहिए कि किसानों का भला करे, आप किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ठीकरा किसी दूसरी पार्टी के सर फोड़ रहे हैं जिसकी हुकूमत ही नहीं है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, मुल्क की वो मीडिया जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उसे आतंकवादी मीडिया कहता हूं, जो मुल्क में नफरतों का माहौल बना रही है, जिनको लोग थू थू कर रहे हैं, अदालतें भी उनको थू थू कर चुकी है, मगर ये बड़े बेशरम है क्या कहें। तो खैर, अब इस मीडिया पर लगाम कसने के लिए जमीयत उलमा हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने कदम उठाया और इस मामले को अदालत ले गई। अभी खबर आई है अलहाज गुलजार आज़मी साहब, जो लीगल सेल के सरबराह है, कानूनी इमदाद कमेटी के चीफ है, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि इस मामले में हम लगाम लगाने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि कानूनी तौर पर इन आतंकवादियों पर कुछ लगाम लगे और ये मुल्क में जो हिंदू
हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते रहते हैं। ये मसला कुछ कम हो तो मुतासिब मीडिया पर लगाम कसने के मामले को लेकर जमीयत उलमा जो है वो अदालत जा चुकी है। और अभी गुलजार आजमी साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुकदमा दूसरी बेंच के सुपुर्द कर दिया। आइंदा सुनवाई समात 28 सितंबर को हो सकती है। मीडिया के खिलाफ साजिश करने वाले टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया के खिलाफ सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा कोर्ट जा चुकी है।